اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو اس کی عبادت کا شوق رکھتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ ہیں اور اس کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں. پالنے والے ہماری ان عبادتوں کو، ہمارے شکر کو قبول فرما، انہیں ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. روز عرفہ، روز عبادت، روز توبہ، روز استغفار جیسے شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ویسے روز عرفہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آیا ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا تو وہ عرفات کے میدان میں یوم عرفہ ظہر سے لے کر غروب تک توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن جو نہیں جا سکے اس کا کیا؟ اس کو محروم نہیں کیا گیا، اسے کہا گیا تم اپنے علاقے میں دعائیں کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. تو جو اذان ظہر کا وقت گزرا اس سے لے کر مغرب تک یہ سنہری ٹائم ہے مومنین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو درود پڑھتے جائیں اور استغفار کرتے جائیں. استغفار بھی نہیں عربی میں آتا ہے تو درود پڑھ کے کہیں پالنے والے گناہگاروں معاف کر دیں. اس کو یہ جملہ اتنا پسند ہے لیکن زبان سے نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے پھر اس کا ہم پہ بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پہ بھی اثر ہوتا ہے. لیکن ہم زبان پہ مولا کہنا تھا دیکھا ایک شخص استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں بند کر اس کو. یہ کوئی توبہ ہے؟ یہ کوئی معافی مانگنا ہے؟ پھر اس کے بعد توبہ اور معافی کی شرائط بتائیں. میں ان شرائط پہ اس وقت جانے کا موقع نہیں، کچھ اور آرائش پیش کرنی ہے. دل سے شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ ظہر سے لے کر غروب تک کہیں پالنے والے انسان ہوں، غلطیاں ہو گئی ہیں، بندہ تیرا ہوں، گناہ کیا، تجھ سے دور ہٹ گیا، واپس آ گیا ہوں. اب تو ایسا کر لے کہ میرے پیر میں ایسی زنجیر ڈال دے کہ تجھ سے کبھی دور جاؤں ہی نہ، اور تیرے ساتھ میری محبت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے پسند ہی نہ ہے مگر یہ کہ تیری خاطر، اور دنیا کی کسی چیز سے میں نفرت نہ کروں مگر یہ تیری خاطر. جو میرے مولا کا بیان ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت ہے تو اللہ کی خاطر اور دشمنی ہے تو اللہ کی خاطر. باقی اور ہم دیکھیں ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم نے کسی سے کوئی بغض نہیں رکھا، کسی سے کوئی دوستی نہیں رکھی، مگر جس کا اہل بیت نے کہا کہ یہ کر لو ہم نے کر لیا. کوشش تو کر رہے ہیں، اور جسے منع کیا ہم نے اپنے آپ کو روکا یا روکنے کی کوشش کر لی. یہ کامیابی کی نشانی. تو اب انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان اظہار شرمندگی کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یہ خوشخبری قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی بے آبروئی کی ہے، کسی کو ذلیل کیا، تو پھر اس کو راضی کریں پھر معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں مل سکتی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں میں نے اختیار بندے کے ہاتھ میں دے دی. آپ کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے، وہ آپ سے معافی مانگے، توبہ کرے، آپ معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کر دے. کہ درود پڑھ دے محمد.
تو پہلا تو نقطہ یہ ہے کہ آج توبہ اور استغفار کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ غروب تک کام بھی ہے تو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے کہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ جائے، اور دعا کیجیے، کیا پتہ آئندہ سال ہم سب عرفہ کے میدان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر دعا کر رہے ہوں۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام سے اگر کوئی انسان سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے تو وہ عرفات کے میدان میں، عرفات کے دن ظہر سے لے کے مغرب تک۔ تو ٹھیک ہے، زیارتوں کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا بھی تو سوچئے نا کہ اگر آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوں، اذان ہو اور آپ کو حدیث میں یقین ہے کہ آپ کے زمانے کے امام اسی علاقے میں موجود ہیں۔ اب یہ ہماری آنکھوں کی کم ظرفی ہے یا ہمارے دلوں کا تھوڑا سا سیاہ ہونا ہے کہ ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے، ورنہ دیدار بھی ہو جائے۔ وہ منع نہیں کرتے ہیں، مسئلہ ہمارا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں آؤ بیٹھو باتیں کرو، ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں پکار لو، ہمیں یاد کر لو، جمعے کے دن تو ہمیں یاد کر لو۔ تو دوسری چیز، تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے، کل عید اور عید قربانی کا زمانہ ہے، لیکن بعض مرتبہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو حج تبدیل کرنا پڑتا ہے عمرہ میں۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی نا، کہ ایک حج ٹھیک ہے، واجب حج نہیں تھا، آئے تو تشریف فرما تو حج کی نیت سے تھے، 8 ذی الحج کو وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض حالات میں احکام الہی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ میں ضد کروں کہ نہیں، میں کیونکہ جب سے بڑا ہوا ہوں تب سے میں یہی کرتا آیا ہوں، تو چاہے کورونا ہو، چاہے بیماری پھیلے، چاہے کچھ ہو، میں تو یہی کروں گا، تم امام حسین سے بڑھ کے ہو، برا مت مانیے گا۔ نہ میں نہ آپ، ہم میں سے کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ ضد کی، اس کا مطلب ہے ہم امام حسین سے زیادہ دین کے معاملے میں مضبوط نظر آتے ہیں۔ خبردار دین کے معاملات میں دخالت نہ دیں۔ اگر سید الشہداء اپنے حج کو، حج تو تھا نا، 8 ذی الحج کو ایک انسان مکہ میں ہو، 7 ذی الحج کو، اور پھر 8 کو وہ نکل جائے، تو پتہ چلا کہ احکام الہی میں بعض جگہوں پر بعض مصلحتوں کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی۔ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، اللہ نہ کرے بیماری ایسی آئی کہ کھڑے نہیں ہو سک رہے، نماز معاف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ بیٹھ نہیں سکتے، نماز معاف نہیں ہے، لیٹ کے پڑھ لیں گے۔ قبلہ رخ پیر نہیں ہو سک رہے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جناب قبلہ رخ پیر کیسے کر کے لیٹیں، وہ تو قبلے کو پیر ہوتا ہے۔ آپ اپنا دین نہ چلائیں، معصوم کے دین پر چلیں۔ ہم امامیہ کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اطاعت معصوم، میں ایک جملہ کہہ چکا، وہ ٹی وی پہ بھی اس کی بڑی تکرار ہوئی کہ ہم غیر معصوم سے دین نہیں لے سکتے۔ تو پھر یہ مجتہدین کیا ہیں؟ یہ مجتہدین قرآن اور سنت سے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل رہی ہے، ان کی طرف سے اگر وہ اپنی طرف سے کہیں میری نظر یہ ہے کہ یوں کر لو، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ ہے، خوبی ہے کہ غیر معصوم سے وہ دین نہیں لیتا ہے، اور جو دیتے ہیں ہمیں مجتہدین وہ بھی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، قرآن سے لے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ عزاداری کا معاملہ ہو، چاہے وہ شبی کا معاملہ ہو، چاہے وہ جلوس کا معاملہ ہو، کوئی کسی چیز سے نہیں روکنے والا۔ چھوڑ دیں یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جناب عزاداری سے روکا جائے گا، اس سے روکا جائے گا، اس سے روکا جائے گا، وہ چلے گئے دنیا سے جو روک سکتے تھے اور کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے۔ آج کل کے تو آپس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پروپیگنڈا کو زیرو کر دیجیے، اس لیے اپنا ٹائم مت ویسٹ کیجیے، اپنی انرجی مت ویسٹ کیجیے۔ پھر کرنا کیا ہے، اس پر علماء کی رائے، ڈاکٹرز کی رائے، اس کے مطابق آپ عزاداری کیجیے، آپ جلوس نکالیے، آپ ماتم کیجیے، قطعاً کوئی مشکل نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو جو دوسروں کا حشر ہوگا اس کا بھی حشر ہو جائے گا۔ اس لیے لیکن
جب احتیاط کا کہا جا رہا ہے تو آپ کل کی قربانی میں بھی احتیاط کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عبادتیں، آپ کی عزاداریاں قبول ہوں، تو جو قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ صحت عامہ کا خیال کیا جائے، آپ کو پتہ ہے فقہ جعفریہ میں آپ نے ایک کیلے کا چھلکا پھینک دیا کھا کے، جیسے کہ یہ نالے بھرے، میں تو کسی حکومت کو کچھ کہنے کے قابل نہیں، میں نے اپنا بیان دے دیا۔ آپ نے ایک کیلے کا چھلکا، مثلا میں نے کیلے کا چھلکا جو کھایا اکیلا اور پھینک دیا، میں نکل گیا، پیچھے سے کوئی ہے اس کا پیر سلپ ہو گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، 3 مہینے وہ بستر میں پڑا رہا، 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے شرعاً آپ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے جو کیلے کا چھلکا پھینکا تھا، کیا ہوا؟ شریعت کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی کہ کیلے کا چھلکا اس جگہ پھینکو جہاں پھینکنے کی جگہ ہے۔ اب میں کل قربانی کروں، اوجڑی وہاں پھینک دوں، فلاں وہاں پھینک دوں۔ مکتب اہل بیت والوں، جہاں تک میرا پیغام جاتا ہے، تم نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، تمہارے زمانے کے امام تم کو راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سفیر ہو امام، تھوڑی میں آبا قبا پہن لیا تو میں نمائندہ امام بن گیا مثلا، اور آپ لوگ کچھ نہیں۔ جیسے میں ذمہ دار ہوں ویسے آپ ذمہ دار۔ کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ اگر قربانی کر کے چیزوں کو اس جگہ پہ پہنچا دیا جائے جہاں پر پہنچانی چاہیے۔ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو کہ جن کے بڑوں نے جو ان کو سکھایا اس کے مطابق وہ کرتے۔ ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ آپ کو اپنے شہر کو صاف رکھنا ہے، آپ کو اپنے اطراف کو صاف رکھنا ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی بیماری پھیلی، آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی تو آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں کورونا وائرس ہے، میرا آخری جو شاید 14-15 مارچ کا خطبہ تھا، اس میں نے وہ فتویٰ سنایا تھا کہ اگر کسی نے کوتاہی کی، مثلا ویسے میں صاحب بڑے مجھے تو کورونا نہیں ہوگا، میں تو بہت مقدس مثال دے رہا ہوں۔ جناب میں یہاں سے نکلا، راستے میں جتنے ملے سب کو گلے لگاتا رہا، اور بعد میں گھر پہنچا تو پتہ چلا مجھے کورونا ہے، میں نے ٹیسٹ کیا تو میرا پازیٹیو آیا۔ میری وجہ سے جتنوں کو میں نے گلے لگایا اور ان کو کورونا ہوا، اس کی وجہ سے وہ کام پہ نہ جا سکے، یا خدا نہ خواستہ ایک آدھ یہ سمجھتے ہیں نا جنت الفردوس کی طرف منتقل ہو گیا، میں قاتل ہوں۔ مذہب اور دین کو ہلکا مت لیجئے۔ جہاں یہ آپ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہاں پر یہ کہتا ہے کہ تم نے کوتاہی کی، اب تم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ مصیبت یہ کہ ابھی نہیں پتہ چلا گا، جب قیامت میں پہنچیں گے وہ آئے گا، تم نے مجھے گلے لگایا تھا جمعے کے بعد، تم کو نہیں عقل تھی کہ نہیں لگانا چاہیے تھا؟ تم نے عید کے بعد مجھے گلے لگا کے مبارکباد دی، مجھے تو کورونا نہیں تھا، تم کو تھا، تمہاری وجہ سے مجھے ہوا، میری فیملی کو ہوا۔ دین ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے۔ یہ صرف خوشیاں منانا، غم منانا، عزاداری کرنے پر منحصر نہیں ہے، یہ پورا پیکج، اس میں آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ نقصان قوم و ملت کا ہوگا، جواب دہ ہم قیامت میں ہوں گے۔ تیسری چیز پہلے خطبے میں ظاہر ہے کہ 9 ذی الحج ہمارے لیے غم کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس نے سفیر سید الشہداء حضرت مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر۔ البتہ کربلا کی ابتدا تو بہت پہلے سے ہے، لیکن کربلا کا اگلا مرحلہ اس وقت آتا ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک نماز پڑھائی مغرب کی تو 18,000 کہاں تک مجمع ہوگا؟ آپ کے مثلا پہلے عشرے کے مجمع کو سوچیں، اور جب دوسری نماز پڑھائی اور مڑ کے دیکھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، خاموشی سے نکلتے ہیں اور ایک دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ خاتون باہر آتی ہیں، شخص تو کون ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنے گھر جا، تجھے نہیں معلوم کوفہ کے حالات خراب ہو گئے؟ جہاں کوفہ میں دوسری طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، وہاں کوفہ میں یہ بھی پائی جاتی اہل بیت کی چاہنے والی، اور ایسی بہت سی چاہنے والیوں نے بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ کبھی ایک پورا عشرہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی چاہنے والیوں نے
رسول اکرم سے لے کر تو زمانے کے امام کے غیبت تک کیا کیا خدمات انجام دیں کا شخص، حالات بہت خراب ہے تو گھر چلے. کہا جس کا کوئی گھر نہ وہ کہاں جائے. ٹھیک ہے، یعنی امتحان ہو تو وہ بھی کیسا کہ 18,000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر، لیکن مسلم کی شخصیت پہ فرق نہیں آ رہا کہ اب میرے پاس کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. جو ساتھ دینے والے تھے ان کو خاص جگہ پہ پہنچا دیا تھا جناب مسلم نے. اب میں واپس چلتا ہوں مدینہ، امام سے کہتا ہوں امام مجھ سے کچھ ڈیوٹی ہے. کہا خاتون جس کا کوئی نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کیوں؟ کہا میں مسافر ہوں. کہا تو کون ہے جو یہاں مسافر ہے؟ کہا میں سفیر حسین ابن علی. یہ نام آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے. اور جب جناب جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتائے تھے اور جب امام حسین کا نام آیا تھا تو کہا جبرائیل کیوں میرا دل رونے لگ رہا ہے، کیوں میری آنسو بہ. بس یہ حسین کی عاشق اہل بیت کی چاہنے والی. کہا میرے آقا کے سفیر آ جا. کہا نہیں بہن حالات خراب ہے. کہا جو بھی آپ اندر آئیے مہمان رہی. پانی پلایا، کھانا دلایا. بالآخر وہ ہوا جو جس کا ڈر تھا. 9 ذی الحجہ کی صبح آئی اور جناب مسلم کی اطلاع پہنچی. فوج آئی لڑتے لڑتے. ایک وقت کمانڈر نے خبر دی عبید اللہ ابن زیاد کو کہ بابا یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے اور فوج بھیجو. کہا تم کو شرم آنی چاہیے، اتنے ہزاروں لوگ ایک آدمی کو قابو نہیں کر سک رہے. پیغام کیا بابا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ بنی ہاشم میں سے ہے، یہ بنی ہاشم ہے، یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے. بالآخر وہ دگا کیا، جھاڑیاں لگائیں گڑھے کے اوپر. جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہاں پہنچے جہاں جناب مسلم گڑھے میں گرے، زخمی طور پر لے جایا گیا. جب عبید اللہ کے سامنے لے جایا گیا عجیب جملہ ہے. کہا یا مسلم سلم علی الامیر. امام کے یہ عاشق، امام کے یہ سفیر نے کہا مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. پالنے والے سچے دل سے ان آنسوؤں کا واسطہ کرتے اس سے دعا کرتے ہیں آج کے دن کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے. پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما. بے حق مسلم ابن عقیل، بے حق شہداء کربلا ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایک چھوٹی سی نصیحت کہ اگر کورونا سے بچنا ہے تو پبلک پلیس میں ماسک لگا کے کھلی جگہ میں بھی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اگر کہیں لگایا ہے تو اپنے ناک اور منہ میں نہ لے جائیں، بس بچت ہو جائے گی. اتنا سا کرنا ہے کہ اگر کہیں آپ کا ہاتھ لگا ہے، حتیٰ کسی سے ہاتھ ملا بھی دیا غلطی سے ہو جاتا تو وہ ہاتھ ناک اور منہ میں نہ جائے. باقی کوئی پریشانی نہیں. پرانی تحقیقیں سب گزر چکی. کھلی جگہ میں تھوڑا فاصلہ، بند جگہ میں 1 فٹ کا فاصلہ رکھیں، 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور قربانی کے وقت بھی اگر اطراف میں لوگ ہیں تو تھوڑا فاصلہ کر لیں، انشاءاللہ مشکل ہو جائے گی. دور پردہ محمد والے محمد. ایک عجیب مسئلہ ہے، اس کو میں بیان کرتا جاؤں اگرچہ کہ دیکھیں یہ جو بنیاد اسلام ایکٹ بنا ہے، تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ بنا ہے نا، سب سے پہلا سوال میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ایک اور گفتگو میں، لیکن چیزیں پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں. لیکن تحفظ بنیاد اسلام جو ہے نا وہ کسی کو رضی اللہ کہنے اور نہ کہنے میں نہیں ہوتا ہے. تحفظ بنیاد ایکٹ اس میں ہے کہ
کہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں جس میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا لیکن چیزیں واضح نہیں ہیں، جس میں شان رسالت میں توہین ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا میں یہاں کہ کسی وقت لسٹ بتاؤں، میں بہت مجبور ہوا تھا، ورنہ میں نہیں بولتا۔ ٹیلی ویژن پہ بھی آپ لوگوں کو شکایت رہتی ہے، میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ اثرات اس وقت تو جوش میں بولنے میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس حق پہ ہونے والے کو کیا پریشانی ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، پھر بھی مجبوراً ہو کہ مجھے اشارے کرنے پڑے۔ اب اس اشارے کی وجہ سے ان کے اندر کتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو۔ دیکھیں، تحفظ اسلام اس میں ہے کہ رسول کی ناموس محفوظ رہے، تحفظ اسلام اس میں ہے کہ رسول کی شان محفوظ رہے، تحفظ اسلام اس میں ہے کہ رسول کے بارے میں جو باتیں کچھ کتابوں میں، کچھ سیاہ کتابوں میں آئی ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو فلٹر کیا جائے، ان کی پن پوائنٹ کی جائے۔ کسی کو رضی اللہ لکھ دے یا نہ دیکھیں، اس سے اسلام کی حفاظت نہیں ہونے والی۔ یہ تو صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے تھا۔ ہم نے اور آپ نے کوتاہی کی، جب بل آ رہا ہوتا تو بڑے بڑے بلوں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے 3 سال علامہ افتخار نقوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے، انہوں نے بڑی خدمت کی، جو شیعہ فیملی قانون کو فائنل کروایا، چاہے 2 قانون فائنل ہوئے، بڑی، یعنی ظاہر ہم بھی ان کے ساتھ خدمت میں تھے، اور وہ 2 ایکٹ جس میں کہیں کسی کو اعتراض نہیں، اس کو پاس کرانے میں 3 سال لگے، اور پھر آخر عمران خان حکومت نے اس کام کو کر دیا، شکریہ۔ یہ تحفظ اسلام ایکٹ آ رہا ہے، کسی کے کام میں جو نہیں رنگ رہی ہے۔ پھر جو وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایک قرارداد پاس کروائی، شکریہ، ہمیں اچھا لگا، جنت البقیع، اس قرارداد کے پاس کرنے کے ذمن میں یہ چل رہا تھا، آپ نے کیوں سائن کر دیا؟ ہمیں مجھے تو نام لینے کی ضرورت نہیں نا، چیزیں تو خود بخود، وہ کہتے ہیں ضمیر اپنا مرضی، پانی اپنی جگہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ کس کس نے سائن کیے اس ایکٹ پر، اس بل پر جو ایکٹ بننے کے لیے گیا؟ وہ تو گورنر کو رکوایا، اور یہ واقعاً سلام کرتا ہوں قائد ملت جعفریہ کو، یقین کیجیے آپ، انہوں نے ایک فون کر خود بھی نہیں کیا، فوراً فون آنے لگے، نہیں ٹھہریں۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر ہم نے 100 لاشیں اٹھا کر صبر کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم مزید 100 لاشیں دے کر بتا سکتے ہیں کہ ہم میں حوصلہ کتنا ہے۔ تم مذاق کرنا چاہتے ہو؟ تحفظ اسلام ایک، یہ تو یہ بات ہو گئی، اور میرا سلام ہے میرے قائد۔ میرا سوال اور میری رہنمائی اور میری درخواست ان لوگوں سے جنہوں نے جذبات میں آ کے ٹھکا ٹک پریس کانفرنس سے کر دی، میں بھی ایک بات کروں گا، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، آپ کو سب سمجھ آئے گا۔ کیا ضرورت ہے بابا، آپ سادہ چند الفاظ کہہ دیں، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں سارے صحابی قبول ہیں، صحابی کا ملاک بتا دو۔ صحابی کا ملاک ایک ہی ہے، جو کہتے ہو وہ اپنی جگہ پر، صحابی کا ایک ملاک ہے، ایک ہے، آپ ہر ایک سے پوچھتے جائیے۔ رسول اکرم نے فرمایا یا علی حبکم ایمان و بغضکم نفاق بھی ہے، کفر بھی ہے، لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق۔ ختم نا؟ جو صحابی بھی محبت رکھتا ہے مولا کائنات سے، ہمیں قبول ہے، اس میں رضی اللہ تعالی عنہم، اور جو بغض رکھتا ہے، جناب ابو ذر فرماتے ہم اپنے زمانے میں جب دیکھتے تھے کہ اس محفل میں کیا صورتحال ہے سمجھ نہیں آ رہی، ہم حضرت علی کا ذکر چھڑتے تھے، جس کے چہرے پہ رونق آ گئی، روشنی آ گئی، ہم سمجھ جاتے تھے، جس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا۔ 8 سال پہلے ٹیلی ویژن والوں نے ہمارے ساتھ ایک جوک کیا تو اس میں یہ چیز شامل تھی۔ بہرحال ہمیں قبول ہے صحابی، ہم اصلاً صحابیوں کے پیر چومنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف اتنا بتا دو کہ جو علی سے حب رکھتے ہیں وہ مومن ہیں یا نہیں، اور جو علی سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے، میں یہ بول دوں نا پریس کانفرنس میں کافی ہے نا، جو حب رکھتے ہیں ثابت ہونا ہوگا، ہم رضی اللہ تعالی عنہم لکھیں گے۔ دوسری چیز جس کو رسول اکرم نے اپنا نفس قرار دیا، یا علی انت منی کا منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ جس نے مولا کائنات کے خلاف
آواز اٹھائی، شمشیر اٹھائی، جنگ کی، ہم اس کو رضی اللہ نہیں لکھ سکتے. آپ خود ڈھونڈ لیجئے کون تھے کون نہیں تھے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت. وہ جناب ایک محترم بہرحال وہ باتیں کر گئے کہ آج اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں، اور ہمیں جواب دینے میں مشکل محسوس مت کریں. کوئی بھی کام جذبات میں جلدی میں نہ کریں، ٹائم لیں، اس کے بعد جب نتیجہ ملے تب آپ آگے بڑھیں. اور آپ دیکھ لیجئے اب اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ الرسول بلا فصل حجت اللہ اگر ہم بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گالی ہے. وہ تو تم نے بنا دی گالی، ہم نے تو نہیں بنائی. اب وہ ایک گروپ شروع ہے کہ جہاں پر بھی اذان میں مولا کائنات کو وہ خلیفتہ بلا فصل کہا جا رہا ہے، اللہم صلی اللہ. ایمانداری سے جتنے مسلمان بھائی آپ کو عید میں ملے نا، ان سے پوچھیں آج تک آپ نے سوچا تھا کہ یہ گالی ہے؟ تم نے خود بنا دیا، تم نے خود لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا. کیوں گالی ہے؟ کیا علی ولی اللہ نہیں ہے؟ وصی رسول اللہ نہیں ہے؟ اور ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ خلیفۃ بلا فصل. اب ظاہری خلافت کسی نے لے لی تو ایک تاریخی مسئلہ اس کو دیکھ لیا جائے گا، اس کو آپ گالی کیسے لیتے ہیں بھائی؟ اور جہاں پر مولا کائنات کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کے بعد آپ آ کر اس طرح کی باتیں کریں کہ مولا کائنات کو اگر ہم نے خلیفہ بلا فصل کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے مثلا نعوذ باللہ ہم نے کسی کو گالی نہیں دی. ہم صرف اپنے ائمہ معصومین کی تعریف بیان کریں، اپنی تاریخ بیان کریں، مجالس میں اس کو آگے بڑھائیں. آپ دیکھیے گا کہ ہمیں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ کل کی قربانی میں اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں کو زیادہ یاد رکھیے گا. ہم کل قربانی یعنی 3 دنوں قربانی کی کھال لینے سے معذور ہیں، ہمارے انتظامات یہاں پر نہیں ہیں، اس لیے اس سال ہم معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ آئندہ سالوں میں پھر حالات بہتر ہے، مسجد انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، تو پھر ہم قربانی کی کھالیں لینے کے لیے بہتر انتظامات کریں گے. البتہ جنہوں نے اجتماعی قربانی میں شرکت کی ان کا شکریہ، اور جو کرنا چاہتے ہیں اتوار کی دوپہر ظہرین تک ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ یہاں پر اختر بھائی یا ان کی طرف سے جو بیٹھے ہوں ان کے پاس آپ پیسے جمع کرا دیجئے، تاکہ کیونکہ تیسرے دن تک قربانی کرنا یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی تیسرے دن تک کرنا مستحب ہے، اور مسلمان سے قربانی کروانا ضروری ہے. غیر مسلمان اگر قربانی کر دیں تو قربانی قابل قبول نہیں. پالنے والے تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ، عاقبت بخیر فرما، اہل بیت کے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. آج اس عرفہ کے دن تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے پالنے والے ہم سب کی موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. اے رب العزت ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. پالنے والے آج کے دن کسی کے بھی ہاتھ کو بغیر دعا قبول کیے واپس مت لوٹا. تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اس کی آل کا واسطہ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.